بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، لاہور شہر میں واقع شیعہ جامع مسجد صاحب الزمان حیدر روڈ اسلام پورہ لاہور کے خطیب اور پیش نماز مولوی نوید اصغر شمسی کی ہٹ درمی، اس کا جھوٹ بولنا، اس کی بددیانتی نے مکتب تشیع کے قومی وقار کا چہرہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ میں اس وقت مولوی نوید اصغر شمسی کی جو ریشہ دوانیاں ہیں اور اسلام پورہ میں بسنے والے نوجوانوں میں جو اس کے خلاف ایک نفرت کی فضا اور ایک لہر چل رہی ہے، اس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک مسجد کا پیش نماز، چونکہ شیعہ جامع مسجد اسلام پورہ کی اپنی ایک تاریخ ہے اور اس کی ایک تاریخی حیثیت ہے۔ اس مسجد میں مولانا سید محمد جعفر زیدی شہید سے لے کر مولانا ابو الحسن نقوی تک جو خطبہ جو مسجد میں پیش نماز اور بطور خطیب لوگ خدمات انجام دیتے رہے ہیں، ان کا کردار اور ان کی خدمات لائق تحسین ہیں، اور ہمارے بزرگان نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ لوگ مکتب تشیع کے وقار میں اضافے کا باعث تھے کہ ان کے پاس کردار اور عمل کے وہ نمونے اور وہ مثالیں تھیں جس سے مکتب کے وقار میں اضافہ ہوا، اور دیگر مذاہب اور مسالک سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ان سے دعا کروانے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ لیکن جب سے مولوی نوید اصغر شمسی نے مسجد صاحب الزمان میں بطور پیش نماز کام کا آغاز کیا، روز بروز دن بدن مسجد کے وقار میں کمی واقع ہوئی، اور مکتب تشیع جو مرکز سمجھا جاتا تھا اسلام پورہ لاہور، وہاں پر شیعوں کے درمیان ایک گروہی اور عقیدے کی بنیاد پر ایک تفریق اور تقسیم ہو گئی۔ میں سمجھتا ہوں یہ مولوی نوید اصغر شمسی کا انتہائی بھونڈا اور گندا اقدام تھا، جس سے قوم دو لخت ہوئی۔ علماء کرام ہمیشہ مسجد کے حجرے سے ایک محبت کا پیغام دیتے ہیں جو دو دلوں کے درمیان محبت بڑھاتی ہے، جو ایسا پیغام ہوتا ہے جو دو دوستوں کے درمیان، جو دو مومنوں کے درمیان، جو دو گروہوں کے درمیان فاصلے کم کرنے کے کام آتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مولوی نوید اصغر شمسی نے مسجد کے حجرے میں نماز جمعہ کا خطبہ بیان کرتے ہوئے کسی کو مقصر، کسی کو غالی اور کسی کو نصیری کہا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ممبر سے ہمیشہ آل محمد کا وہ آفاقی پیغام عام ہونا چاہیے جس سے قومی وقار میں اضافہ ہو، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مولوی نوید اصغر شمسی نے ذاتی مفادات پر قومی مفادات کو قربان کیا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں نے جو تحریک چلائی، جو میں نے جس جہاد کا آغاز کیا مولوی نوید اصغر شمسی جیسے بددیانت شخص کے خلاف، جب میں نے آواز اٹھائی تو پھر اہالیان اسلام پورہ بیدار ہوئے، اور آج الحمدللہ اسلام پورہ کا ہر نوجوان، ہر بزرگ اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد کے انتظام و انصرام میں کبھی شمولیت اور شرکت نہیں کی، آج وہ بھی مسجد میں خطیب اور پیش نماز کی تبدیلی کے لیے وہ چیمگوئیاں کر رہے ہیں، وہ آواز بلند کر رہے ہیں، وہ میری حمایت کر رہے ہیں۔ میں ضلعی انتظامیہ، ڈپٹی کمشنر اور CCPO صاحب لاہور کو متوجہ کرتا ہوں کہ یہ جو بہروپیے آپ کے پاس اپنے جسموں پر اباؤں، کباؤں اور اماموں کے بھیس بدل کر آپ کے پاس آ کر آپ کو مرعوب کرتے ہیں، آپ کو خوفزدہ کرتے ہیں، میں ان کے متعلق یہ کہنا چاہوں گا کہ CCPO صاحب، ڈپٹی کمشنر صاحب، اگر آپ ان بہروپیوں کے رویوں سے، ان کے لباسوں سے، ان کی بڑکوں سے آپ خوفزدہ ہو جائیں گے تو پھر اس شہر کا، اس دھرتی کا نظام کیسے چلے گا؟ چلیں، آج اگر آپ ان بہروپیوں کے لباسوں سے خوفزدہ ہو گئے ہیں تو میں بھی محب وطن شہری ہوں، میں بھی بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی
فکر کا وارث اور امین ہوں۔ میں نے بھی آج اپنے جسم پر لباس قائد کو زیب تن کر کے میں بھی ایک بہروپیہ بن کے آپ کے پاس آیا ہوں، اور میں آپ سے مدد چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بسنے والے شیعہ حیدر کرار کو داخلی سازشیں درپیش ہیں، اور اس فتنے کو مسجد سے دور کیا جائے اور مسجد کو پاک کیا جائے۔ مولوی نوید اصغر شمسی کی حمایت کرنے والے مولوی امتیاز کاظمی اور مفتی حافظ کاظم رضا نقوی کے کردار اور عمل کی وہ سیاہکاریاں اور اس کی ترتیب میرے پاس موجود اور محفوظ ہے، وقت آنے پر میں وہ بھی بیان کروں گا۔ اور میں مولوی نوید اصغر شمسی کو بھی متوجہ کرتا ہوں کہ مولانا، آپ نے 25 سالوں میں مسجد کے ممبر سے جو آپ نے زہر افشانی کی ہے اور قوم کو تقسیم کرنے کے لیے کسی پر نصیری اور کسی پر غازی ہونے کا فتویٰ دیا ہے، ماتمی انجمنوں کے کردار اور ماتمی سالاروں کی کردار کشی کر کے آپ نے جو بد زبانی اور زہر افشانی کی ہے، میں اب آپ کا مقبول چہرہ قوم کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ عذراء کرم، آپ خوش دلی کے ساتھ آپ مسجد سے رخصت ہو جائیں، ورنہ تم اپنے بھیانک اور خوفناک انجام سے قریب تر ہو رہے ہو، کیونکہ تم نے لکھ کے دیا تھا کہ میں مسجد میں مزید نہیں رہنا چاہتا، میں جا رہا ہوں، لیکن اس کے بعد جو مسجد کی آمدن اور اس کے وسائل کی خرد برد میں جو تمہیں چاشنی اور دلچسپی ہے، اس کی بنیاد پر تم مسجد نہیں چھوڑنا چاہتے، تو میں پھر ایک بار تمہیں کہوں گا کہ میں خاکسار محب اہل بیت ہوں، اور محب اہل بیت کا جو مقام مرتبہ اللہ اور آل محمد کی بارگاہ میں ہے، وہ مجھ سے زیادہ تم جانتے ہو۔ میں انشاءاللہ بہت جلد حضرت عزرائیل جو موت کا فرشتہ ہے، جو لوگوں کے جسموں کو روحوں سے جدا کرتا ہے، بلکہ لوگوں کے جسموں سے روحوں کو نکال کر ان کے اصل مقام تک پہنچاتا ہے، میں حضرت عزرائیل علیہ السلام سے منت اور سماجت کروں گا کہ یہ مولوی مسجد سے ایسے تو نہیں جائے گا، یہ مر کے جانا چاہتا ہے، تو عذراء کرم ایک چکر آپ اسلام پورہ لاہور کا لگا لیجئے، تاکہ مسجد صاحب الزمان حیدر روڈ اسلام پورہ سے فتنے کا خاتمہ ہو جائے اور اس فتنے سے مسجد پاک ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔